غیر وضو کے پڑھی گئی نماز وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. تو یہ وضو ہے کیا؟ بیسیکلی یہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کروائی جا رہی ہوتی ہے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا یہ معمول تھا، آپ جب وضو کر رہے ہوتے آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی. پوچھا جاتا یا حضرت آپ کو ہم نے دیکھا جب بھی آپ وضو کرتے تو آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کا رنگ بدل جاتا ہے. کہتے ہیں جب میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو میرا دھیان صرف اس طرف جاتا ہے کہ میں ابھی اس بڑے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس سے بڑا کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جب میرے جیسا عاجز، میرے جیسا نکما اس بڑے کی بارگاہ میں جائے گا تو کپ کپائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. یہ ان کا حال تھا. کیا ہمارے وضو بھی ان کیفیات سے دو چار ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. ہم تو بس اتو میں ہڈیاں گوڑے تے تیرے اندروں نہ گئی پلیتی، واہ بندیا تو رب نال بھی 420 چکی تھی. ہم تو اب اوپر سے دھوتے ہیں، اندر من ہمارا دھلتا نہیں ہے. وہ کیا فرمایا جب وضو کرو تو دھیان پکا رہے کہ میں اس بڑے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. فرمایا جب اس دھیان سے جاؤ گے نا تو پھر بڑے کا دربار بھی بڑا لگے گا، پھر خیالات ہوں گے اچھا میں بڑے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو اس وقت آپ پھر تیاری بھی، پھر ایسے نہیں کہ آدھے منٹ میں وضو کیا اور دھڑام مسجد میں نہیں، پھر تم بڑی تیاری سے آرام سے سکون سے تم بڑی محبت کے ساتھ وضو کرو گے کہ اب میں بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اب بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. فرمایا جب یہ کیفیت کے ساتھ وضو کرو گے تو ملے گا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں تو پھر پردے اٹھتے ہی ہیں، یار سے ملاقات تو ہوتی ہی ہے. پھر فرمایا جب تم اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھو گے نا تو پھر کہا الصلاۃ معراج المومنین، ایسی نماز جو دھیان والے وضو کے ساتھ کی جائے وہ نماز فرمایا مومن کے لیے معراج ہو جاتی ہے. معراج کا مطلب ہے مولا سے ملاقات.